امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب کی طرف ایک دفعہ پھر آتے ہیں۔ مفتی صاحب، قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اسرائیل یاد کرو، میرے احسانات کو یاد کرو، میں نے تمہیں تمام جہانوں پہ فضیلت عطا فرمائی۔ ان کی فضیلت میں اور امت مصطفیٰ کی فضیلت میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ بنی اسرائیل کو جہاں میں فضیلت عطا فرمائی ہے اور ان کو ایک قدر و منزلت عطا کی ہے دنیا میں، لیکن آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ کو جگہ جگہ یہ ملے گا کہ انہوں نے اس قدر کی اہمیت کو نہیں سمجھا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو عزت اور مقام عطا کیا تھا انہوں نے اس کی قدر نہیں کی ہے، بے شک۔ لہٰذا پھر ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتے رہے، پھر وہ نبیوں کے دعاؤں سے دوبارہ بحال ہوتے رہے، پھر وہ نافرمانی کرتے رہے، پھر عذاب آتے رہے، پھر اسی طرح سے وہ باز نہ آئے۔ انہوں نے انبیاء کرام کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، جو قانون الہی کا جو انہوں نے مذاق اڑایا ہے، تو وہ کسی طرح بھی راہ راست پر آنے والے نہیں تھے۔ سو اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر ہو گیا۔ اور بڑے مشہور مفسر ہمارے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے تحت لکھا ہے کہ یہ فضیلت جو تھی بنی اسرائیل کی، یہ امت محمدیہ کے ظہور سے پہلے تھی، بے شک۔ اور جب امت مسلمہ وجود میں آ گئی اور جب وہ ظہور پذیر ہو گئی تو وہ شرف اور مقام جو ہے وہ امت مسلمہ کا ہے، بے شک۔ اور امت مسلمہ کے علاوہ کسی اور امت کے یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ ان کی فضیلت وقتی تھی اور یہ فضیلت دائمی ہے۔ بالکل، یہ فضیلت دائمی ہے۔ اور پھر اس فضیلت میں بھی جو اس فضیلت کو برقرار رکھنے کے لیے جو اوصاف ہیں ان کا باقی رہنا بھی ضروری ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ جب تک وہ اوصاف باقی نہیں رہیں گے تو پھر بنی اسرائیل کے تذکرے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن مجید کو تاریخ کی کتاب نہیں ہے، محض تاریخی طور پر ذکر کر دیا ہے۔ قرآن مجید ایک پند و نصائح اور دروس و عبر پر مشتمل ایک پیغام ہدایت ہے، تو وہ ہمارے لیے عبرت ہے کہ اللہ کریم نے ان کو اتنی شان عطا فرمائی، انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، تو کہیں تمہارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے کیا بات ہے کہ اللہ کریم نے تمہیں خیر الامم بنایا ہے تو تمہارے اندر وہ اوصاف باقی رہنے چاہیے۔ اس لیے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ جو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَلَى الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْ عِنْدِهِ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ أَوْ كَمَا قَالَ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تمہیں ضرور نیکی کا حکم دینا چاہیے، تمہیں ضرور برائی سے روکنا چاہیے، ورنہ ان قریب اللہ کریم اپنی طرف سے تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے گا اور تمہارے نیک لوگ دعائیں کرتے رہیں گے اور ان کے دعاؤں کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو ہیروز ہیں، ہماری جو اہم شخصیات ہیں جنہوں نے اسلام کی کتنی بڑی خدمت کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین ان کے حوالے کیا ہے۔ جیسے کہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ الا هل بلغت، کہ کیا میں نے دین کو پہنچا دیا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، کہ ہاں یا رسول اللہ آپ نے دین کو پہنچا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ دین یہ ان تک پہنچا دو جو یہاں پر حاضر نہیں ہیں۔ لہٰذا دین کے لیے اس پوری امت کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ ہر صدی پر ایک مجدد ظاہر ہوگا۔ اس امت میں ہر صدی پہ ایک مجدد آتا رہے گا، نبوت کا سلسلہ تو ختم اثر نو اس کی تجدید کرتا رہے گا، سبحان اللہ، کیونکہ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا۔ اس کے علاوہ علماء کے بارے میں فرمایا ہے کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ بے شک بے شک، العلماء ورثۃ الانبیاء وانما الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا علما فمن اخذه اخذ بحظ وافر، سبحان اللہ، او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کسی کو درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے، انبیاء علم کا وارث بناتے ہیں، اور جس نے ان سے فیض پایا ہے انبیاء سے تو اس نے بڑا فیض پایا، بہت بڑا حصہ لیا اس نے۔ تو میں یہاں یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ علماء کی شیپ میں آ کر کوئی اگر کہے
کہ وہ علماء میں سے نہ ہو واہ واہ۔ لیکن وہ علماء کی شیپ میں آ جائے ہاں۔ اور آ کر دین میں بگاڑ پیدا کرے تو وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے۔ واہ واہ، اور دین واہ۔ متین جو ہے وہ اتنا کوئی کمزور نہیں ہے کہ ہر کوئی اندر داخل ہو جائے بے شک، اور آ بے کر شک۔ وہ اپنی منطق یہاں پر چلاتا رہے۔ واہ واہ۔ قرآن مجید میں اللہ کریم جل جلالہ نے علماء کے بارے میں بتا دیا کہ وہ سبحان کون ہیں۔ اللہ، سبحان اللہ کریم فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، واہ واہ، کہ اللہ کی مخلوق میں علماء سب سے اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ پتہ چلا کہ جس کے دل میں اس سے وہ اہل علم مراد ہیں ہاں۔ جن کے دل میں خشیت الہی ہوتی ہے۔ بے شک، بے شک، تو بے شک۔ خشیت الہی جہاں پر نہ ہو وہاں پر کوئی جبہ کبہ بھی آ جائے، وہاں پر کوئی علماء کی شیپ بنا لے تو وہ ان علماء میں سے نہیں ہوں گے۔ واہ واہ، اور بے یاد شک، رکھیے بے شک۔ کہ ہماری امت مسلمہ کی اس شان کو نقصان پہنچانے کے لیے شیطان بہت متحرک ہے، ہاں، جو منفی قوت بہت متحرک ہے، اور دنیا میں ہزاروں غلام اس نے بنائے ہوئے ہیں۔ بے کہیں شک، آج بے کوئی شک۔ شیطان کی پوجا کر رہا ہے، ہاں۔ کوئی بتوں کے آگے سجدہ ریز ہے، واہ واہ۔ کوئی بھٹکا ہوا ہے، کوئی خدا کا منکر ہے، بے شک۔ اور وہ سارے لوگ امت پر پریشر ڈال رہے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی قرآن مجید پڑھے، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی حدیث پر عمل کرے، اللہ اکبر، وہ نہیں چاہتے کہ امت اپنی تاریخ سے واقف ہو۔ اللہ اکبر۔ آج آپ جانتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے لوگ اپنی تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ نہیں ہے، یہ بالکل جو ایک آج کل ڈرامہ چل رہا ہے، ارطغرل جو سیریل چل رہی ہے، ڈرامہ چل رہا ہے، یہ اسلامی تاریخ کو اجاگر کرنے کے لیے چلایا جا رہا ہے۔ ہم نے آج تک کبھی کسی ڈرامے کی حمایت نہیں کی، ہاں۔ اس کا کوئی نہ کوئی پارٹ غلط ہوتا ہے، بے شک۔ کہیں بے حیائی اور بے خودگی ہوتی ہے، جی ہاں۔ اور فلمیں بھی اس طرح کی ہوتی ہیں، ہاں۔ لیکن یہ ڈرامہ جو ہے یہ پوری اسلامی تہذیب و ثقافت اور اسلامی جو تاریخ ہے اسے آگاہ کر رہا ہے۔ آپ واہ، دیکھ رہے ہیں کہ جو واہ۔ سیکولر ہیں اور جو لبرل ہیں وہ کتنے پریشان ہو گئے ہیں۔ وہ سارے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، سب اس کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ ساری دنیا اس کی مخالفت کر رہی ہے۔ تو چاہیے یہ کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پیدا کر دیتا ہے، جب امت پر گمراہی کا زنگ طاری ہونے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دیتا ہے کہ ان کی خدمات کی وجہ سے وہ زنگ چھٹ جاتا ہے اور پھر سے امت نکل کے سامنے آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، تو انشاءاللہ العزیز سبحان یہ اللہ۔ امت مسلمہ یہاں سبحان اللہ۔ اس میں اولیاء اللہ ہیں، ماشاء اس میں علماء ربانیین موجود شک ہیں، ہیں، بے شک ہیں۔ اس میں وہ اہل بصیرت اور اہل نظر لوگ موجود ہیں کہ جو فتنوں کو بھانپ لیتے ہیں اور ان کا تدارک بھی جانتے ہیں کہ واہ کیا واہ ہوتا ہے۔ واہ، بے شک، اس بے لیے شک۔ الحمدللہ کہ بے شک۔ یہ رسول کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ اس امت پر یہ امت کبھی مکمل طور پر گمراہ نہیں ہوگی، واہ واہ، بے شک، یا کہیں بے شک۔ گمراہیاں آئیں گی تو ایک طبقہ ایسا ہوگا جو اللہ والا ہوگا، واہ واہ، اور وہ پھر سے لوگوں میں پھر سے دین کا نور پیدا کر لے گا، وہ پھر سے گمراہ لوگوں کا تدارک کرے گا، ان کا مقابلہ کرے گا، مقابلہ ان کو کرے جواب دے گا۔ اور پھر سے اپنی تاریخ کو دوبارہ زندہ کرنے والے پیدا ہو جائیں گے۔ بے شک، بے اور شک۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ پھر سے لوگوں کو ہمارے اسلامی تاریخ کی وہ عظیم شخصیات پھر سے پیدا ہوتی نظر آئیں گی، پھر نئے ناموں سے ان کا کردار زندہ ہوگا، اور یہ امت قیامت تک جاری ساری رہے گی ماشاءاللہ۔ اور کامیاب رہے گی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بہت